بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد بادل اور آپ آ چکے ہیں یوٹیوب چینل ایم بادل آفیشیل پر۔ تو دوستو، ویڈیو مکمل سننے سے پہلے اس چینل سے مت جائیے گا، ویڈیو کو مکمل سنیے گا، کیونکہ اس میں آپ کو ایک بہت ہی مفید بات بتانے والا ہوں۔ تو الحمدللہ کل ہی ہمارے مدرسے سے چھٹیاں ہوئی ہیں اور چونکہ میں گھر آیا ہوا تھا، تو پہلے تو الحمدللہ میں حدیث پاک بیان کرتا ہوں یوٹیوب پر۔ تو آج میں نے کچھ ارادہ کیا، کیونکہ گھر کام کر رہا تھا، تو میں نے ارادہ کیا کہ جو ہے نا کوئی ولاگ شوٹ کرتا ہوں۔ تو ولاگ شوٹ کر رہا ہوں کہ اس میں آپ کو ایک بہت ہی ضروری بات بتاؤں گا کہ میں کیا کام کر رہا ہوں۔ یہ جو ہے نا میں نے بکریوں کو جو ہے نا چھیڑ کے آیا ہوں ٹیلوں پر۔ تو دوستو، یہ بکریاں چرانا کوئی ان پڑھوں کا کام نہیں ہے۔ یہ بکریاں تو جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو یہ حکم دیا تھا، بلکہ وہ سب بکریاں چراتے تھے، حتیٰ کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو بکریاں اس لیے چروائی ہیں تاکہ ان کو آزمائے، کیونکہ یہ بکریاں جو ہوتی ہیں یہ خطرناک سرکش ہوتی ہیں، یہ آدمی کو تنگ کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو آزمانے کے لیے کہ ان کے اندر کتنا صبر ہے، یہ کتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں، ان کو بکریاں چروائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے بکریاں چروائی ہیں۔ دوستو، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اگر کوئی کام ہو جو دنیا میں انسان کرتا ہے، وہ دو چیزوں سے خالی نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ کہ اس کو جو ہے نا دنیا میں اس کا اجر ملتا ہے، اور دوسرا یہ کہ آخرت میں بھی اس کام کا اس کو اجر ملتا ہے۔ اگر کوئی انسان غلط کام کرتا ہے تو دنیا میں بھی اس کی بدنامی کا سبب بنتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے جو ہے نا ضلالت کا سبب بنتا ہے، آخرت میں وہ انسان جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اس لیے کوئی کام بھی ہو کو دو فائدوں سے خالی نہیں ہے، یا تو اس کو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے یا آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو ابھی یہ بکریاں میں چرا رہا ہوں، تو اس کا دنیا میں یہی فائدہ ہے کہ جو ہے نا یہ بکریاں چر کر جائیں گی، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو ان بکریوں کا دنیا میں جو فائدہ ہے وہ انسان کو فائدہ دیتے ہیں، یعنی انکم بڑھتی ہے یا مال بڑھتا ہے۔ اسی طرح جو جٹ وغیرہ ہوتے ہیں، دیہاتوں میں رہنے والے ہوتے ہیں، وہ اکثر یہی بکریوں چرا کر گزارا کرتے ہیں، اور بعض بکریاں تو دودھ بھی دیتی ہیں الحمدللہ۔ میرے پاس بھی 2-3 بکریاں ہیں جو دودھ مجھے پلاتی ہیں، الحمدللہ میں ان کا دودھ پیتا ہوں۔ اور ان بکریوں کا دودھ جو ہے نا بہت ہی مفید ہوتا ہے، کیونکہ یہ ٹیلوں پہ جا کے قسم قسم کی بوٹیاں کھاتی ہیں، جیسے کڑتمہ وغیرہ ہو گیا۔ اب دیکھیے اس کو، یہ کڑتمہ ہیں، اور اسی طرح یہ درخت ہیں، اس کو ہم اپنی سرائیکی زبان میں ببل کہتے ہیں، اور یہ جال ہے سامنے۔ پھر وہ دیکھیں بکریاں کھا رہی ہیں ببل وغیرہ۔ تو اسی طرح جب یہ مختلف قسم کی بوٹیاں کھاتی ہیں، مختلف قسم کے درخت کھاتی ہیں، تو ان کا دودھ بھی ماشاءاللہ ان کا دودھ جو ہے نا بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ نہ ہی وہ کام دنیا سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، یعنی دو فائدوں سے خالی نہیں ہوتا، یا دو فائدے ہوتے ہیں یا نقصان، یا تو دنیا میں اس کو نقصان ہوتا ہے یا آخرت میں۔ تو اسی طرح یہ میں بکریاں چرا رہا ہوں، دنیا میں بھی مجھے اس کا فائدہ ہے، اور آخرت میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ مجھے اپنی نیت کو ٹھیک کرنا ہوگا، کہ اگر اس میں میری نیت تھی کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں، تو میں اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے بکریاں چرا رہا ہوں، تو الحمدللہ مجھے آخرت میں بھی اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ اس لیے اپنا ایک مشن بناؤ کہ کوئی بھی کام کرو، یہ جو اندر ہمارا دل ہے اس کو ٹھیک کر لیں، یعنی جو ہماری نیت ہے اس کو بالکل ٹھیک رکھیں۔ اس پر میں آپ کو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سناتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی انسان عمل کر رہا ہو، کام کر رہا ہو، جو اس کی نیت ہوگی وہی اس کو ملے گا۔
ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن عالم کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا اور سخی کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا اور ایک حاجی کو بھی جہنم میں گھسیٹ کر ڈالا جائے گا۔ تو وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ کل جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی دربار میں وہ حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے عالم کو بلائیں گے، اس سے پوچھا جائے گا ہاں بھئی تو نے دنیا میں کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ دنیا میں گیا تھا تو نے کیا کیا ہے میرے لیے؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے سارے زندگی تیرے نبی کی دینی تعلیم سیکھی، پھر آگے اس کو جو ہے نا لوگوں کو سکھاتا رہا، تیرے احکام لوگوں کو سکھاتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے نہیں، اس میں آپ کی یہی نیت تھی کہ لوگ جو ہے نا مجھے بڑا عالم کہیں گے، میں بڑی بڑی اسٹیجوں پہ جا کے تقریریں کروں گا، لوگ واہ واہ کریں گے۔ اس نیت کا صلہ جو ہے نا وہ تجھے دنیا میں مل چکا ہے، بس اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، لہٰذا اس کو گھسیٹ کر منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا کہ جو تیری نیت تھی وہ تجھے دنیا ہی میں اس کا سبب جو ہے نا اس عالم دین کو کہا جائے گا کہ دنیا میں تجھے جو ہے نا اس کا اجر مل چکا ہے، اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد ایک سخی کو بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھئی تو نے دنیا میں کیا کیا؟ دنیا میں تجھے بھیجا تھا کیا کرتا رہا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے دنیا میں اتنے تیرے راستے پر سخاوت کی، اتنے جو ہے نا صدقے خیرات کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، بلکہ تو نے اس لیے صدقہ خیرات سخاوت کی تھی، لوگوں پر خرچ اس لیے کرتا تھا کہ تاکہ تجھے لوگ یہ کہیں کہ یہ بہت بڑا سخی ہے، لوگوں کی امداد کرتا ہے، لوگوں پر خرچ کرتا ہے، بڑے صدقے خیرات کرتا ہے، یہ بہت بڑا سخی ہے، لہٰذا تجھے تیری نیت کا اجر دنیا میں مل چکا ہے، لوگوں نے تجھے کہہ دیا کہ یہ بہت بڑا سخی ہے، لہٰذا آج ہمارے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں، لہٰذا اس سخی کو بھی جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی دربار میں جو ہے نا حاجی کو لایا جاتا ہے، جس نے بڑے حج عمرے کیے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں ہاں بھئی دنیا میں تو نے کیا کیا تھا؟ میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا اور تو آج کیا عمل کر کے لایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی دربار میں کہتا ہے کہ یا اللہ آج میں دنیا میں نے یہ عمل کیے ہیں کہ اتنے جو ہے نا حج کیے ہیں آپ کے راستے میں، اتنے عمرے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے نہیں، آپ کی جو ہے نا نیت میں فطور تھا، آپ نے حج اور عمرہ اس لیے کیا تھا، اتنے حج کیے اور اس لیے کیے تاکہ لوگ تجھے حاجی کہیں، اور وہ جو ہے نا تیرا سبب، تیرا اجر دنیا میں تجھے مل چکا ہے۔ اب ہمارے پاس تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ تو نے جس نیت کے لیے کام کیا تھا، دنیا میں گیا تھا، دنیا میں تو نے حج کیے، عمرے کیے، جس نیت کے لیے کیے تھے وہ نیت کا سبب اجر تجھے مل چکا ہے دنیا ہی میں۔ اب ہمارے پاس تیرا کوئی اجر نہیں ہے، لہٰذا اس آدمی کو بھی جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نیت میں فطور تھا۔ اس لیے تو آج کی میری بات یہی تھی کہ کوئی بھی کام ہو، چاہے دنیاوی کام ہو یا اخروی، تو اس میں انسان کو نیت ٹھیک رکھنی چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو دنیا اور آخرت کے فائدے سے خالی ہو۔ دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی وہ بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی بہت سی چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں کہ اسی طرح نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ راستے پر جو ہے نا پیشاب نہیں کرنا، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور آپ نے منع فرمایا، اس لیے کہ آنے جانے والوں کو اس سے جو ہے نا تکلیف ہوگی، بدبو آئے گی، تو ان کے جو ہے نا کپڑے خراب ہوں گے۔ اب دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے اور آخرت میں اس کا فائدہ یہی ہے کہ اگر اس بات پر عمل کرے گا تو اس کے جو ہے نا اجر ملے گا۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی ایسے جانور کی جو ہے نا اس کا گلا ہوتا ہے، اس پر بھی پیشاب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اس
जिस को हम सराइकी में खुड कहते हैं, कि हो सकता है वो जानवर जहरीला जानवर उसके अंदर हो, फिर वो बाद में आपको तकलीफ़ पहुंचाए। और जैसे एक मशहूर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पर जा रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कब्र पर अज़ाब हो रहा था। तो इसलिए मैंने ये हदीसें बयान की हैं, ये सुनते बयान की हैं कि उस कब्र पर अज़ाब हो रहा था। क्यों? कि वो आदमी पेशाब के कतरों से नहीं बचता। इसी तरह देहातों में अक्सर लोग जो होते हैं वो इस चीज़ से नहीं बचते। तो लिहाजा दुनिया में कोई भी काम करें उसमें अपनी नीयत को ठीक रखें कि नीयत जो है ना अल्लाह की रज़ा हो। कोई काम हो चाहे दुनियावी हो या उखरवी हो। अगर आज आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगर इसी तरह के मैं व्लॉग भेजता रहा तो वो भी दो फ़ायदों से खाली नहीं होंगे, दुनियावी और उखरवी, कि आपको दीन की बातें भी बताऊंगा। अल्लाह ताला हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैंने जो है ना बकरियां चराने के लिए ले आया हूं, तो वो जो है ना उन्होंने मुझे काफ़ी थका दिया है और मुझे सांसें भी चढ़ी हुई हैं। और बाकी वॉइस अगर साफ़ नहीं होगी इसलिए कि क्योंकि यहाँ देहात में और भी काफ़ी लोग हैं इधर उधर, उनकी आवाज़ें भी आपके पास आ रही होंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी वीडियो कैसी थी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।